ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل صدق الله مولانا العلی العظیم۔ حضرات ذی وقار، آج ہم سورۃ الفیل کی تفسیر موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کیا؟ کیا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کا جو نشانہ تھا اس کو خطا نہ کر دیا، ان کی جو تدبیر تھی اس تدبیر کو غلط نہ کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، تو ان سب کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ اس کا مختصر سا اور آسان سا ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس کے جغرافیائی حالات دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا آج کے حالات کے تناظر میں کہ یہ جو واقعہ ہے دراصل ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ وہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور خانہ کعبہ پر وہ چڑھائی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس کو گرا دوں گا۔ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، تھوڑا سا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ابرہہ تھا، یہ ابرہہ یمن کا والی بن گیا تھا، گورنر بن گیا تھا۔ اور آج کل کے اگر آپ جغرافیائی حالات میں دیکھیں تو یمن کا جو ایریا ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ یمن کے سامنے سے بحر احمر یا بحیرہ احمر یا جسے ریڈ سی کہتے ہیں وہ گزر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اسرائیل کے بحری بیڑے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، امریکہ کے بحری بیڑے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو یمنی ہیں حوثی، وہ وہاں کھڑے ہو کر اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم اپنی ٹریڈ کیسے کریں۔ اگر یہ مستقل ان کو مارتے رہتے ہیں، اڑاتے رہتے ہیں، تو پھر ظاہر ان کی ٹریڈ کلیپس ہوگی، ٹریڈ کلیپس ہوگی تو ان کی اکانومی کلیپس کر جائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جو بحیرہ احمر والا راستہ ہے، اس سے پہلے ایک بڑا لمبا چکر جو ایشیا کو افریقہ سے یا آپ کہیں کہ یورپ سے ملاتا تھا راستہ، وہ راستہ بڑا لمبا تھا جو افریقہ سے گھوم کر جاتا ہے۔ تو یہ بہت شارٹ کٹ ہے، یہاں سے فیول بھی بچ جاتا ہے، ٹائم بھی بچ جاتا ہے، اور تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ یہ ایک راستہ ہے جو یمن کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے، ریڈ سی کا۔ اسی کے سامنے بالکل جو ایریا ہے وہ حبشہ کا ایریا کہلاتا تھا، جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں۔ تو یہ جو قوم تھی نا، یمنی جو تھے، یمنی مورخین نے لکھا ہے کہ دراصل جو قوم سبا تھی نا، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، سورہ سبا بھی ہے، تو اصل میں یہ وہ لوگ تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ اپنے خوشحالی کے دنوں میں انہوں نے، قوم سبا والوں نے، یمن والوں نے تجارت شروع کی جا کر ایتھوپیا کے پاس۔ تو یہ جو قوم تھی، یہ قوم جا کر وہاں آباد ہو گئی افریقہ میں، یعنی ایتھوپیا جس کو آج کہا جاتا ہے یا ایبیسینیا بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں جا کر یہ آباد ہوئی۔ اچھا، پھر جب وہاں گئے تو افریقہ میں ان کی تہذیب مدغم ہو گئی، ان کی شادیاں وہاں ہونے لگیں، ان کی شادیاں یہاں ہونے لگیں، تو نہ یہ یمنی رہے نہ یہ افریقی رہے، افریقی آدھے یمنی ہو گئے، یمنی آدھے افریقی ہو گئے۔ تو یہ جو ایک ملا جلا، ایک کہیں کہ ایک ملا جلا سا جو ان کا ایک کہیں کہ وہ ایک بن گیا تھا، اس کو کہتے ہیں حبش یا حبشہ۔ اسی وجہ سے اس ایریا کا نام یا اس قوم کا نام حبشی پڑ گیا نا، یہ حبشی لوگ کہلاتے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ اسی طرح کے حالات رہتے تھے، جنگیں رہتی تھیں مختلف قسم کی، مختلف نوعیت کی۔ افریقی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضبوط اور توانا قوم ہے، اور اسی طرح جو یمنیوں کی کیفیت ہے، یمنی بھی ذرا ذرا سی بات پہ سیخ پا ہو جانے والے۔ تو ان لوگوں میں جو ہے وہ جو جنگ کا مادہ ہے یا جنگ کا جو آپ کہیں کہ ایک جنون ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ان لوگوں کی طرف ویسے یہ سب مسائل رہتے تھے، اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو ایتھوپیا تھا نا، بیسیکلی یہ قیصر روم کی اس وقت زیر سلطنت تھا، یعنی رومن امپائر جو تھا، رومن امپائر یہاں پر راج کیا کرتا تھا اس طرف افریقہ کی طرف۔ اور یہ جو یمن تھا، یمن یہ تھا جناب
یہ لوگ ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ستاروں کی پرستش کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اپنے جو ہے نا وہ عبادت خانے بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے معبد انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب ان لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، آہستہ آہستہ یہ افریقہ والے یمن میں آنے لگ گئے، اور انہوں نے یہاں پر کرسچینٹی کی، عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ اچھا، ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہاں پر عیسائیت جو ہے وہ نجران کے ایریا میں خصوصاً بہت زیادہ پروان چڑھنی شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر شہنشاہ نے ان کو عیسائیوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کے سارے عیسائیوں کو اس کے اندر دبا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کے ان کو مار دیا۔ یوں ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اب جناب قیصر روم جو تھا، رومن امپائر جو تھا، اس کو بتایا گیا یہ سب کچھ، اور اس سے کہا گیا کہ دیکھیں کرسچنز کے خلاف یہ سارا محاذ انہوں نے کھولا ہے، اور وہاں جو کرسچنز تھے ان کے ایریا میں یمن میں، وہاں پر ان لوگوں نے جو ہے وہ کرسچنز کو مارا ہے۔ تو اس نے پھر انتقامی کارروائی کے لیے ایک بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ ان کو دیا، ان حبشیوں کو، اور کہا کہ جا کر جو ہے وہ یمنیوں سے جا کر لڑو۔ اچھا، اس کے پیچھے جو مقاصد تھے بحری بیڑا، ایک تو ظاہر ہے کہ وہ خود بھی کرسچن تھا، تو مذہب کی محبت یہ تو بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کافی عرصے سے نظر رکھ رہا تھا کہ کوئی موقع ملے اور کسی طرح میں یمن میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤں، اور میری سلطنت، میرا تخت جو ہے وہ یمن تک بھی پہنچ جائے، تاکہ یہ ریڈ سی پر میں قبضہ کر سکوں، اور میری تجارت جو ہے وہ یہاں سے آسان ہو جائے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایلیمنٹس، بہت سارے عناصر کے پیش نظر یہاں سے ایک بحری بیڑا جاتا ہے، اور بحری بیڑا جناب وہاں پہنچتا ہے یمن میں، اور یمن میں ٹھیک ٹھاک جنگ ہوتی ہے، لیکن پہلی مرتبہ میں ان کو کامیابی نہیں ہوتی، دوسرا کہ پھر یہ جنگ کی تیاری کر کے جاتے ہیں اور ان کو کامیابی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر پھر انہی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کرسچنز کا راج ہو جاتا ہے۔ پھر انہی میں سے ایک شخص ہوتا ہے، انہی کی فوج میں سے، جس کا نام ہوتا ہے ابرہہ۔ وہ ابرہہ باغی ہوتا ہے، اور بغاوت کر کے وہ جو وہاں پر یمن کے اندر جو شخص بادشاہ بنا تھا اس کو ہٹاتا ہے، اس کی سلطنت گراتا ہے، اور خود جا کر جو ہے وہاں بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کا پس منظر تھا سارا۔ اچھا، اب جب ابرہہ آ کر بیٹھ گیا تو اس نے چاہا کہ میں یمن کو جو ہے وہ آباد کروں اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کروں۔ یمن کا ایک شہر تھا صنعاء، آج بھی بڑا فیمس ہے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا گھر بناؤں، لوگ یہاں پر آئیں، ایک بہت خوبصورت سی بستی یہاں آباد کروں۔ تو اس نے بڑا ہی خوبصورت سا، آپ کہیں کہ جیسے آج کل آپ کے ڈیولپڈ سٹیز ہیں، دبئی ہے یا اور کوئی اس طرح کے، آپ کا خوبصورت سا ایک اس نے سٹی بنایا، خوبصورت سا شہر اس نے تعمیر کیا۔ اس میں ایک بہت بڑا سا اس نے گرجا گھر تعمیر کیا، بہت خوبصورت گرجا گھر تعمیر کیا، خوب اس پر پیسہ لگایا، اور مسلمانوں کو کہا کہ بھائی تم وہاں جاتے ہو خانہ کعبہ، کالے کالے اس کے پتھر ہیں، پرانا سا گھر ہے، تم یہاں پر آیا کرو، یہ اتنا خوبصورت گھر میں نے تعمیر کیا ہے، وہاں طواف کرنے کے لیے جاتے ہو، تم یہاں آ کر اس کا طواف کیا کرو۔ لوگوں کو اس طرف اس نے متوجہ کرنا شروع کیا۔ یہ سمجھا کہ جناب اس کے اس خوبصورت گھر کو دیکھ کر لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں گے اور اس کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیں گے، وہاں شاید کوئی لالو یاقوت لینے کے لیے وہ جاتے ہیں، یہاں پر خوبصورت گھر ملے گا تو ادھر آ جائیں گے۔ لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ جو وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی روحانیت موجود ہے، اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو گھر بنوایا ہے، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس کی ریپلیسمنٹ تو کوئی خوبصورت عمارت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس نے بہت کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا، اور لوگ جو ہے وہ وہیں خانہ کعبہ ہی جاتے رہے۔ اس کو آ گیا غصہ، اس نے کہا کہ اب میں اس خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ یہ بیسیکلی اس کا پس منظر تھا۔ ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ گیا، لیکن اس کا پس منظر کیا تھا اصل؟ اس نے اس آگ میں، اس دشمنی میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ میں اس خانہ کعبہ کو گراؤں گا، اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جب وہ اپنا لشکر لے کر آیا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ 60,000 کے قریب اس کے سپاہی تھے، اور 9 یا 12 ہاتھی اس کے لشکر میں تھے جو آگے آگے چل رہے تھے، اور جنگلی ہاتھی، جنگی ہاتھی جو آگے آگے چل رہے تھے۔ اور عرب کے لیے ہاتھی بالکل ایک نئی چیز تھی، عرب نے ہاتھیوں کی فوج کبھی نہیں دیکھی تھی، ہاتھیوں کا لشکر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب یہ عرب کی طرف جناب مارچ کرنے لگا، راستے میں لوگوں نے مزاحمت بھی کی، مختلف لوگ آ کے اس سے ٹکرائے بھی، لیکن یہ سب کو مارتا گیا، سب کو اپنے راستے سے ہٹاتا گیا، یہاں تک کہ یہ مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اور وہاں پہنچ کے اس کو راستے میں جتنے جانور ملے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، سب اس نے اپنے پاس جمع کر لیے، اور جناب سب کے مال مویشی جمع کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب مال میں نے سارا جمع کر لیا ہے، اب تو لوگ آئیں گے میرے پاس بھاگتے ہوئے۔ اس نے پھر وہاں لوگوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں مکہ کے رئیس کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ۔
تو اس نے پھر اپنے سفیر کو بھیجا کہ جا کر ان کو بتائیں کہ میں صرف اور صرف خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، میں آپ کے لوگوں سے لڑنے نہیں آیا، لہٰذا اگر آپ لوگ میرے راستے میں نہیں آتے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں اپنا کام کروں گا، خانہ کعبہ کو گراؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ لوگ میرے راستے میں آتے ہیں، میرا لشکر بھی آپ کے سامنے، 60,000 کا لشکر، اتنا بھاری بھرکم، اتنا مضبوط، ہاتھی بھی اس لشکر کے اندر شامل، اور پورے مکہ کی آبادی بھی اس وقت 60,000 نہیں تھی، یعنی پورے مکہ کی آبادی سے زیادہ تو اس کا لشکر تھا، اتنا بڑا یہ لشکر جرار لے کر آیا، لوگ ویسے ہی ڈر گئے تھے۔ تو اس نے آ کر کہا، حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا کہ دیکھیں بھائی اپنے لوگوں کو آپ سمجھا دیں کہ اگر یہ لوگ میرے راستے میں نہیں آتے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں جو ہے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، گراؤں گا اور چلا جاؤں گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی ہم تو کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم تمہارا سامنا کریں، تمہارے سامنے آئیں، لہٰذا ہم جو ہے یہ فیصلہ اللہ ہی پہ چھوڑتے ہیں، تمہارا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اسی کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، ہمارے اندر تو حفاظت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تم سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اس کو اتنا بس پیغام دیا کہ دیکھو تم جو جانور لے گئے ہو، تم جو اونٹ لے گئے ہو، اس کے اندر 200 اونٹ میرے بھی ہیں، تم مجھے وہ اونٹ کم از کم واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں سمجھا تھا کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اللہ کے گھر کو نہ گراؤ اور آپ اپنے ارادے کو ترک کر دو، آپ تو یہاں پہ اونٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ تو یہاں پہ جو ہے وہ دنیا داری کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، اور اس گھر کا جو مالک ہے اس گھر کی حفاظت کرنا اسی کا کام ہے۔ لہذا جو ہے وہ آیا اور آ کر جناب اپنے لشکر کے ساتھ اس نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے لشکروں میں بہت سارے لشکر ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں۔ اللہ نے چھوٹے سے پرندے کو حکم دیا اور وہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک کنکر، اپنے دونوں پنجوں میں ایک کنکر لے کر آیا، اور ہاتھی کے اوپر، ان کے لشکروں کے اوپر 60,000 کا لشکر، انہوں نے جب اوپر سے مارا ہے کنکر کو تو وہ اتنی زور سے آ کر گرا ہے کہ جب ان کے خود کے اوپر لگتا تھا فوجی کے تو خود بھی پھٹ جاتا تھا، سر بھی پھٹ جاتا تھا، اور پورا اندر سے چیرتے ہوئے وہ زمین پر جا کر پتھر لگتا تھا۔ اتنے پریشر سے آ کر وہ ایٹم بم کی طرح لگا ہے، ان کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جو بچ گئے تھے وہ بھاگ گئے، اور جو بھاگ بھی گئے تھے تو ان کے اندر بھی بیماری پیدا ہو گئی، خارش پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ جو ابرہا تھا وہ اپنے شہر پہنچ بھی گیا، اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کتنا برا حال ہوا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی طاقت ہے ہم اپنی طاقت کے مطابق کام کریں گے، اور جہاں ہماری بس ہو جائے گی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں گے بھی۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے حفاظت کرنی ہے، اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ کے لشکر بہت سارے ہیں۔ اگر انسانوں میں سے کسی میں طاقت نہیں، انسان اگر بزدل ہو گئے تو اللہ کوئی اور لشکر بھیج کے اپنے لوگوں کی اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اور تمام مسلمانوں کی، خصوصاً اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔